یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرمین سامعین و حضرات و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند اشعار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و مقدس میں پیش کرنا چاہوں گا، سماعت کریں۔ یوں تو لاکھوں میں جبھی ہیں آپ سا کوئی نہیں، یوں تو لاکھوں میں جبھی ہیں آپ سا کوئی نہیں، ایک محبوب خدا ہے دوسرا کوئی نہیں، ایک محبوب خدا ہے دوسرا کوئی نہیں۔ ہیں شب اسرا کی ساری رفعتیں ان پر نثار، ہیں شب اسرا کی ساری نعمتیں ان پر نثار، ایسی خلوت میں گیا ان کے سوا کوئی نہیں، ایسی خلوت میں گیا ان کے سوا کوئی نہیں۔ جرم، دھیان سے سنیں اس اشعار کو، جرم یعنی گناہ، جرم کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو۔ جرم کتنا ہی نہ کیوں ہو بخش دیتا ہے خدا، یعنی گناہ پھر چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، شاعر کا اشارہ اس طرف ہے کہ جرم کتنا ہی نہ کیوں ہو بخش دیتا ہے خدا، وہ جسے کہہ دے کہ جا تیری خطا کوئی نہیں، وہ جسے کہہ دے کہ جا تیری خطا کوئی نہیں۔ یہ اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اگلا سنیں۔ وہ عبادت جس میں حب مصطفیٰ شامل نہیں، وہ عبادت جس میں حب مصطفیٰ شامل نہیں، یہ وہ کشتی ہے جس کا نا خدا نہیں۔ نا خدا سمجھتے بھئی کشتی چلانے والا، پھر کشتی کتنی بھی مہنگی ہو، کتنی بڑی ہو، کیسی بھی ہو، لیکن اگر اس کا کیپٹن نہیں تو کشتی کا نا خدا چلانے والا نہیں تو کیا حال ہوگا کشتی کا۔ تو شاعر نے یہ مثال دی کہ وہ عبادت جس میں حب مصطفیٰ شامل نہیں، وہ اس کشتی کی طرح ہے جس کا نا خدا نہیں۔ آگے کہتا ہے مسکن نبوی مدینہ پاس دار بے کساں، اور دنیا میں کہیں ایسی فضا کوئی نہیں۔ مدینے کی جیسی کوئی فضا ہے پوری دنیا میں؟ نہیں ہے۔ آخری اشعار ہے، دیکھ کر مجھ کو ظہوری اتنا کہتے ہیں طبیب، دیکھ کر مجھ کو ظہوری اتنا کہتے ہیں طبیب، یہ مریض عشق ہے اس کی دوا کوئی نہیں، یہ مریض عشق ہے اس کی دوا کوئی نہیں۔ غلامی غیر کی کرنا مظفر و مناسب نہیں، شہنشاہی ہم کریں گے غلام مصطفیٰ بن کر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی
سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ شب جس موضوع پر چند باتیں میں نے آپ سامعین کی خدمت میں درپیش کی تھی، اسی موضوع کی آج دوسری کڑی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سننے کے بعد مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ یہ مقدس و مبارک اور بابرکت اجلاس ہم جس ہستی کے لیے منعقد کرتے ہیں اور مزین کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ایسے اجلاس منعقد ہیں اور ہو رہے ہیں، امام عالی مقام شہدائے کربلا شہزادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لخت جگر نور نظر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے پناہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے توسل اور ان کے وسیلے سے ہمارا آنا قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ امن والہ یہاں ہم جتنے بھی حاضر ہیں بیٹھے ہیں، جو جائز مراد لے کر کے بیٹھے ہیں، جائز تمنا اور دعا لے کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے۔ کل کی مختصر گفتگو حب خدا کے تعلق سے چند باتیں میں نے پیش کی تھی۔ آج کی مختصر گفتگو اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، اور پھر وہ باتیں، وہ اقوال، وہ فرمانات جن کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا، تاکید کی گئی، اور بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی اور درس دیا کہ اس چیز کو کبھی نہ چھوڑنا، اس چیز کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر تم نے اسے چھوڑا تو سوائے گمراہی کے اور تم کچھ نہیں پا سکتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس میں اللہ نے سارے راستے رکھے ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کے اندر اللہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ اندھیرا ہے، یہ اجالا ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ عدل ہے، انصاف ہے، یہ بے ایمانی ہے، یہ بے انصافی ہے، یعنی ہر طرح کا علم اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آج ہم قرآن کو مانتے تو ہیں، لیکن ماننے کے باوجود بھی اس کی تعلیم سے ہم کوس و دور ہیں۔ مانتے ضرور ہیں، دل سے مانتے ہیں، لیکن صرف ماننا اور دل سے ماننا اسی کا نام ایمان نہیں ہے۔ ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کا نام مکمل ایمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احادیث کریمہ اکثر ہم سنتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دوران تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں، تمہیں پتہ ہے قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے، اور قرآن کتنا بڑا خزانہ ہے، کتنی بڑی روشنی اور اجالا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک سرا یعنی ایک کنارہ خدا کے پاس ہے۔ کہاں ہے؟
اللہ کے پاس ہے اور دوسرا سرا یعنی دوسرا کنارہ میری امت کے پاس ہے، میری امت کے پاس ہے۔ اب مثال حضور نے یہ دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن کو یہاں مثال دے کے سمجھایا کہ یہ ایک رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا کنارہ میری امت کے پاس ہے۔ جب تک میری امت اس کو پکڑ کے رکھے گی، اس کو تھام کے رکھے گی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور دوسرا کنارہ امت کے پاس ہے۔ اور پھر تیسری بات حضور نے کیا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بھی اس کا کنارہ، اس کی رسی کو تھام کے رکھا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ ہمارا تو عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ جو بات حضور کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ پتھر کی لکیر ہے، وہ کبھی بدل نہیں سکتی۔ ذرے کے برابر بھی اس بات میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ قول آمنہ کے لال کا ہے۔ ائمہ، امام، مفسرین، سلف و صالحین جتنے بھی ہو کر کے گزرے ہیں، آپ ان کی تاریخ سوانح حیات اٹھا کر کے دیکھیں۔ امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حنبلی مذہب کے امام ہیں، حضور غوث الثقلین، قطب ربانی، محبوب سبحانی، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی تھے۔ کون تھے؟ حنبلی مسلک سے آپ نسبت رکھتے تھے۔ تو اس چیز کو بھی ہم ذہن نشین کر لیں کہ جیسے ہم حنفی ہیں، ٹھیک ہے، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ چار مذہب ہیں۔ تو حنبلی مذہب کے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ مولا تو مجھے اپنی محبت سے مستفیض فرما، سرفراز فرما، مجھے محبت عطا کر دیتے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو قبول کی، قبولیت دی، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ کی محبت تو بہت بڑی چیز ہے یا نہیں؟ بھئی یہ جو مجازی محبتیں ہیں آج دنیا میں، یہ کیا حال کرتی وہ ہمیں پتہ ہے۔ ہاں، جو بندے مجازی عشق میں پڑ جاتے ہیں پھر ان کی حالتیں کیا ہوتی ہیں، وہ ہمارے سامنے یہ سب رزلٹ، انجام۔ تو یہ تو حقیقی عشق ہے، اور وہ بھی اللہ کی محبت، اللہ کا عشق، دعا قبول ہوئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو نے مجھے جو محبت عطا کی ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں میں اس محبت میں اپنی عقل نہ کھو دوں، میرا توازن نہ کھو دوں، مجھے کوئی ایک ایسی چیز دے، ایک ایسا راستہ دے کہ جس راستے کے ذریعے میں اس محبت کے ساتھ چلتا رہوں۔ اس وقت اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے اپنی شایانہ شان کے لاحق آواز کے ذریعے، میسج کے ذریعے یا قاصد کے ذریعے یہ خبر بھیجی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اے امام احمد بن حنبل، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری محبت کے ساتھ ساتھ چلیں اور اس کے لیے تمہیں کوئی راستہ چاہیے تو اس راستے کا نام ہے قرآن۔ کیا بتایا؟ اس راستے کا نام ہے قرآن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے تعلق سے، نسبت سے اپنی امت کو بے حساب و کتاب پیغامات دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، بڑے خوش نصیب ہیں
میری امت میں سے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سیکھنے کے بعد پھر قرآن کو سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ پھر مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے سیکھا، سمجھا اور عمل کیا پھر دنیا میں اس کا اور کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ ملعون ہے، یعنی لعنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب ملعون ہے سوائے اس کے جس نے قرآن کو سیکھا، سمجھا اور عمل کیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ تو قرآن کے اندر بہت کچھ ہے، بس اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کیا سمجھیں گے، کیا پڑھیں گے اور کیا عمل کریں گے۔ کتنا پڑھ رہے ہیں، کتنا سمجھ رہے ہیں اور کتنا عمل کر رہے ہیں وہ تو ہمیں خود کو پتہ ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ آئیں قرآن کے ذریعے اس ربط کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ نے ہمیں کس طرح سے قرآن کے ذریعے سمجھایا اور بتایا کہ اللہ کے ساتھ جس بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جس امتی کا تعلق مضبوط ہوتا ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے اور اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ کا مبارک ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کافر، صحیح ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی ہونی ہے، سجدہ صرف اسی کو ہونا ہے، اللہ ہی ہے جو قادر ہے، جو قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے پہ جس کا قبضہ ہے وہ اللہ ہے، مارنے والا جلانے والا اللہ ہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے اور لوگوں میں بعض ایسے بھی جو اللہ کے غیروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور ان سے اللہ سے محبت جیسی محبت کرتے ہیں۔ دیکھو اب یہاں پہ ایک بات ہمیں بھی واضح طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ جیسی محبت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ جو محبت ہم اللہ سے کرتے ہیں نا ویسی محبت کسی سے بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جیسی محبت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ایسی محبت کسی اور سے نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ دو ہی محبتیں، دھیان سے سنیں، یہ دو ہی محبتیں ہیں کہ ان کا حق تبھی ہی ادا ہوگا جب ہم بے پناہ محبت کریں گے۔ جب تک ہم ان دو سے بے پناہ محبت نہیں کریں گے تب تک محبت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ باقی ساری محبتوں میں حدیں ہیں، ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ساری محبتیں میں حدیں ہیں نا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پہ آ جائیں تو جیسی محبت ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں ویسی محبت صحابہ کرام سے نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا مقام الگ ہے، ان کا رتبہ الگ ہے۔ سیدھی سی مثال ہے کہ بندہ جیسی محبت اپنی ماں سے کرتا ہے ویسی محبت کسی سے کر سکے گا؟ بھائی بیوی سے محبت کرنا ہے، کرنا ہی ہے اور حق ہے بیوی کا، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقام الگ ہے، اس کا درجہ الگ ہے۔ ماں کا مقام الگ ہے، ماں کا درجہ الگ ہے۔ ماں کی محبت کا عالم یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیٹا یا بیٹی اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف ایک نظر سے دیکھنا ماں کو، محبت کی نگاہ سے دیکھ لینا مقبول عمرے کا ثواب ہے، اندازہ لگا لیں آپ۔ تو یہ ماں کا مقام ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اولاد کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اگر سب سے بڑا حق والا رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا ہے۔
ماں باپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ بیٹا اگر نمازی ہے، تہجد گزار ہے، چاشت و اشراق پڑھنے والا ہے، ہاں مرشدوں کے پاس جاتا ہے، پیروں کے پاس جاتا ہے، درگاہوں پہ جاتا ہے، خیراتیں کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، مسجد بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، یتیم خانے بنواتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اگر اس کی آواز ماں کی آواز سے اگر اونچی ہے، باپ کی آواز سے اگر اونچی ہے، لہجے میں اگر تلخی ہے، لہجے میں اگر کڑواہٹ ہے، تو ساری نیکیاں خاک ہیں، تباہ ہیں، برباد ہیں، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کوئی نماز تمہیں نہیں بچا سکتی، کوئی روزہ نہیں بچا سکتا، کوئی مسجد، کوئی صدقہ، کوئی خیرات تمہیں نہیں بچا سکتی جب تک کہ ماں باپ معاف نہ کر دیں۔ اب ہم اصلاح کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رویہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، کیسا رویہ ہے؟ کیا ہمارے آواز میں تلخی ہے؟ تلخی تو بڑی نارمل سی چیز ہے، اللہ خیر کرے۔ آج تو یہ دور ہے کہ بیٹا ماں باپ پہ ہاتھ تک اٹھا لیتا ہے، بیٹیاں ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، یہ دور ہے یہ، اور اس کا اشارہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دیا تھا۔ جب قیامت قریب ہوگی تو ایک تو ظلم بڑھے گا، یہ نشانی ہے، ظلم بڑھے گا دنیا میں جب قیامت قریب ہوگی۔ مزید فرمایا ظلم جب بڑھے گا قیامت قریب ہے، سمجھ لینا نئی نئی بیماریاں نکلیں گی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تب سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوموں پہ ظالم اور ظلم کریں گے، یعنی ظلم کی انتہا ہو جائے گی، تب سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ جھوٹوں کا بول بالا ہوگا، جھوٹوں کا بول بالا ہوگا، سچوں کو چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈنی پڑے گی۔ سرسری نظر ڈال لیں یہ دور ہے یا نہیں ہے؟ ہاں کشمیر سے لے کر کے فلسطین تک، فلسطین سے لے کے عراق تک آپ دیکھ لیں، ظلم نہیں ہے؟ ہاں بیماری یہ کورونا یا کرونا جو بھی ہے، بیماری تھی یا نہیں تھی، اور ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے، علاج ملا یا نہیں ملا، جو بھی ہے، ہاتھوں سے بنائی گئی، لوگ کہتے ہیں بھائی ہاتھوں سے بنائی گئی ہے یا اللہ کی طرف سے آئی، جو بھی ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اگر ہاتھ سے بنائی گئی ہو پھر بھی وہ اثر نہیں کر سکتی جب کہ اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، یہ تو عقیدہ ہے نا۔ لیکن بیماری تو آئی، اور اس سے پہلے بھی آئی ہے، ٹھیک ہے، ظلم عام ہو چکا ہے، بیماریاں نکل رہی ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے، سمجھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لونڈی آقا کو جنم دے گی۔ لونڈی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کام والی، کام کرنے والی، آقا کو جنم دے گی، مالک کو جنم دے گی، مفہوم، یعنی ماں ایسی اولاد پیدا کرے گی جو اولاد اپنی ماں کو اپنی لونڈی سمجھے گا اور اس کے ساتھ ایسا ویوہار کرے گا، اس کی آواز، اس کے جوابات، اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کے معاملات اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے خود آقا ہے اور وہ غلام ہے۔ آج ہم ان ساری باتوں کو بڑی ایزیلی لیتے ہیں، آسان سے۔ ہم کہتے ہیں ماں پانی پلا، کہتے نہیں کہتے؟ ہم بیٹھے ہیں صوفے پہ، ٹی وی دیکھ رہے، ریموٹ ہاتھ میں، اور ماں کو کہتے ہیں ماں پانی پلا۔ پھر پتہ ہے ہم کسے کہہ رہے ہیں؟ یہ ماں کون ہے؟ ہاں یہ ہے کون؟ اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ ہو کر کے گزرے، ان سے پوچھیں کہ مقام کیا ہے ماں کا؟ فرماتے ہیں ماں بوڑھی تھی، جب میں واپس آیا سفر سے میری ماں نے مجھے قربان کر دیا تھا دین کے لیے۔ وہ بھی مائیں تھی جو اپنے بیٹوں کو دین اور اسلام کے لیے قربان کرتی تھی، قربان کر دیا تھا۔ جب میں واپس آیا میری ماں کی سانسیں واپس آئی، مجھے دیکھ کر چمٹ جاتی ہے، مجھے سینے سے لگاتی ہے، میری آنکھوں کو چومتی ہے،
میرے گالوں کا بوسہ لیتی ہے، میری پیشانی کو چومتی ہے، پھر کہتی ہے بیٹا گھنٹے گزر گئے، مجھے پانی کی بڑی پیاس لگی ہے، گھر میں پانی نہیں ہے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ باہر جا کے میں پانی لا سکوں، میرے لیے پانی کا انتظام کر دے۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے میں پانی لینے کے لیے باہر نکلا تو جہاں پانی تھا وہ راستہ تھوڑا دور تھا، پانی لے کے جو ہی واپس آیا تو میں نے دیکھا اماں سو چکی ہیں، ماں سو چکی ہیں۔ میں سرانے کھڑا رہا، سوچتا رہا یہ تو ابھی رات کا پہلا حصہ ہے، کروں تو کیا کروں، اٹھاؤں گا تو ماں کی نیند میں خلل پڑ جائے گا، میں سو جاؤں گا تو یہ ادب کے خلاف ہے۔ کشم میں تھا، اندر سے آواز آتی ہے یحییٰ اٹھا بھی نہیں سکتا، سو بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ ماں ہے، کھڑا رہے۔ کہتے ہیں میں پوری رات پانی کا گلاس لے کے سرانے کھڑا رہا، پوری رات کھڑا رہا، پہلا حصہ گزرا، دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، فجر کی اذان دینے والے مؤذن نے اذان دی، وہاں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، یہاں میری ماں کی آنکھ کھلی، جیسے ہی آنکھ کھلی تو پہلی نظر مجھ پہ پڑتی ہے، دیکھا میرے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا، پہلا سوال یہی تھا بیٹا تو پوری رات نہیں سویا؟ کہا اماں جی مجھے تھوڑی دیر ہو گئی، واپس جو ہی آیا تو دیکھا آپ سو چکے ہیں، اٹھاتا تو نیند میں خلل ہوتا، میں سو جاتا یہ ادب کے خلاف ہوتا، اسی کشم میں ساری رات کھڑا رہا۔ یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، ہاتھ اٹھ گئے خدا کی بارگاہ میں، دعا کرتی ہے مولا میرے بیٹے کے سر پہ وہ تاج سجا، ایسا تاج سجا جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ماں کے ہاتھ ابھی واپس نہیں آئے، اس سے پہلے میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، جو ہی ہوش میں واپس آیا تو جس چیز کی تلاش مجھے 40 سال تک تھی، جس چیز کو میں نے پہاڑوں میں تلاش کیا، جس چیز کو میں نے سمندر کے کنارے پہ تلاش کیا، زمین کے کونے کونے میں تلاش کیا، وہ چیز مجھے ماں کی ایک دعا میں مل گئی۔ کیا تھی وہ چیز؟ اللہ نے یحییٰ رحمت اللہ علیہ کے سر پہ ولایت کا تاج سجا دیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پڑھنے سے ولایت آتی ہے، پڑھنے سے علم آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پڑھنے سے علم آتا ہے، ولایت دعاؤں سے ملتی ہے، ولایت ماں کے قدموں سے ملتی ہے، ولایت ماں کی آنکھوں کی روشنی سے ملتی ہے، ولایت ماں کے بوسے سے ملتی ہے، اور ولایت ماں کی محبت سے ملتی ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ جیسی محبت، جیسی ہم محبت اللہ سے کریں گے ویسی محبت ہم کسی سے نہیں کر سکتے۔ وہی مثال میں دے رہا تھا، جیسی محبت ماں سے کریں گے ویسی محبت کسی سے نہیں ہو سکتی ہے۔ بیوی کی محبت برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ماں جیسی محبت وہاں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے اور جو لوگ ایمان والے ہیں، اب اللہ نے بتایا اب جو ایمان والے مومن ہیں، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر اللہ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جن کے پاس ایمان ہے اور حقیقی ایمان ہے، کامل ایمان ہے، وہ ہر ایک سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، انہیں کسی کی پرواہ نہیں، کسی رشتے کی پرواہ نہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا سونا سب کچھ اللہ کی خاطر ہے۔ اللہ ناراض، پھر چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے وہ اس ڈیل کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے، میرا مولا مجھ سے ناراض ہے۔ ہاں، وہ اسی سے دوستی کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اسی سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے ناتا توڑ دیتے ہیں، پھر چاہے کتنا بھی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو اگر اللہ ناراض ہو۔ نظر ڈالیں ہم پر، ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ایمان والے ہم ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ہاں، جیسے نہیں جنت کا دستاویز، کل ہی میں نے کہا تھا ہمارے جیب میں پڑا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ لے کے ہی گھومتے رہتے ہیں ہم، جنت تو ہماری ہی ہے، سب کچھ کریں پھر بھی کہیں جنتی ہم ہیں۔
جھوٹ ہم بولیں پھر بھی کہیں جنتی ہم ہیں، لوگوں کا مال ہم ہڑپ کر لیں پھر بھی کہیں جنتی ہم ہیں، کسی کو نہ چھوڑیں پھر بھی کہیں جنتی ہم ہیں، مسجد کا کھا جائیں پھر بھی کہیں جنتی ہم ہیں، ہاں لوگوں کو لوٹ لیں، مفلس بنا دیں، غریب بنا دیں، یتیموں تک کا کھا جائیں، مظلوموں تک کا کھا جائیں پھر بھی کہیں کہ جنتی ہم ہیں۔ یہ کہاں سے پڑھا ہے بھائی؟ یہ کس استاد نے پڑھایا؟ یہ کس مدرسے سے تعلیم ملی ہے؟ یہاں قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، ہاں کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ کبھی وہ کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو، جس سے اللہ ناراض ہو۔ خیر تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن وہی ہے، مسلمان وہی ہے، ایمان والا وہی ہے جو شدید محبت، سمجھیں حضور کے الفاظ ہیں، شدید سخت محبت کس سے کرے؟ اللہ سے کرے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جس نے شدید و سخت محبت اللہ سے کر لی اسے کوئی دنیا میں ہرا نہیں سکتا، کوئی نہیں ہرا سکتا، پھر چاہے بھلے وہ اکیلا کیوں نہ ہو، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اور اس کی مثال تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے دی ہے نا، پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں ایک مسلمان 1000 کافر کے برابر ہے، ہزار کافروں کی طاقت ایک طرف، ایک مسلمان کی طاقت ایک طرف۔ تاریخ پڑھتے ہیں آپ، جتنی جنگیں ہوئی ہیں نا آپ اٹھا کے دیکھیں کہ آج تک مسلمان جب تک حق پر رہے ہیں کسی نے مسلمان کو پچھاڑا نہیں ہے، شکست نہیں دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، سمجھ رہے ہیں یعنی کتنی چھوٹی جماعتیں کہ جس جماعت میں 1000 لوگ، 500 لوگ، 200 لوگ، اتنے لوگ، اور سامنے کتنی بڑی جماعت ہے 10,000، 15,000، 20,000۔ ہاں گھبراتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے بھئی، اتنے لوگ 100 میں وہ ہزاروں میں، پھر بھی فتح یاب ہو کر کے لوٹتے تھے، کامیاب ہو کر کے لوٹتے تھے۔ جب بھی جاتے تھے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے اور واپس آتے تھے تو اللہ اکبر کہہ کے واپس آتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے تھے، اور وہ وہی کرتے تھے جس سے اللہ راضی ہوتا تھا، وہ ہرگز وہ نہیں کرتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا تھا۔ تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کی ترجمانی میں نے یہ کی کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک ایمان پہ قائم اور دائم رہے گا وہ 1000 کے برابر ہے، 1000 کے برابر ہے۔ اور جس دن مسلمان نے اپنا راستہ چھوڑا، حق کا راستہ چھوڑا، یعنی جس دن وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا ساری دنیا سے ڈرے گا، ساری دنیا سے ڈرے گا۔ آج بہت بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ، آج اس پر یہودیوں کا قبضہ ہے نا بھائی؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فتح کیا، اس کو فتح کیا تھا مسجد اقصیٰ کو، ٹھیک ہے؟ فتح کرنے کے بعد آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ واپس دشمنوں کے قبضے میں جائے گیا، واپس سے گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنتے ہو آپ ان کا؟ کتنا مقدس اور مبارک نام ہے، تاریخ پڑھی ہے ہم نے کبھی ان کی؟ ہاں آج تو ہم یوٹیوب پر، گوگل پر ایکٹریس کی پوری ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم یہ ایکٹریس، فلاں ایکٹریس، یہ ڈرامہ، وہ ڈرامہ۔ ہاں کبھی ہم نے پڑھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ چھوٹے بچے آج موبائل کے اتنے ماہر ہیں، یعنی دماغ ان کا اتنا کام کرتا ہے، گوگل میں، یوٹیوب میں، وہ ایپ، یہ ایپ، فیس بک، اس میں اس میں۔ 6 7 سال کے بچے جو ہوتے ہیں، 8 سال کے بچے، 10 سال تو بہت بڑی بات ہو گئی اب، چھوٹے بچے کہتے ہیں ہمیں موبائل چاہیے، اور وہ بھی اگر باپ یا ماں سادہ سا موبائل جو نوکیا کا وہ لا کے دیتے ہیں، پھر دیکھیں بیٹا کیا جواب دیتا ہے، اسمارٹ فون چاہیے مجھے۔ اس میں بھی اگر ہلکا پھلکا فون دے دیں پھر کیا کہتے ہیں، بولے یہ نہیں، اس سیریز کا چاہیے، یہ جو چل رہا ہے نا ابھی اس سیریز کا۔ اس میں کئی بچے تو ایسے اسمارٹ ہیں، وہ کہتے نہیں پاپا جی اب یہ نہیں، یہ زمانہ گیا، اب ہمیں ایپل کا فون چاہیے۔
9 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے مجھے ایپل کا فون چاہیے. تو دیکھیں بھائی، اچھا اب جب 9 سال کا بچہ، یہ ماں باپ کے ہاتھ میں نا، جب اسے اتنے ایپ آتے ہیں، یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ یاد کر سکتا ہے، اتنے ایکٹریس کے نام آتے ہیں، اس کا نام، اس کا نام، وہ ہسٹری، یہ ہسٹری. اگر ماں باپ نے اپنے بچے کو اسی موبائل کے ذریعے یہ ہسٹری دی ہوتی تو دین کی ہسٹری، بچے پڑھے اس میں صلاح الدین ایوبی نے کیا کیا ہے. وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام سے آج بھی یورپ کانپتا ہے. یاد رکھیں، آج بھی یورپ آپ کے نام سے کانپتا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، وہ ہیں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. اتنے بڑے جنگجو اور اتنے بڑے شجاعت رکھنے والے بہادر. اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کیسا تھا؟ کیسا رشتہ تھا آپ کا؟ روزانہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے روزانہ، اور تہجد پڑھنے کے بعد جہاں بھی ہوتے، جس خطے میں ہوتے، جس زمین پر ہوتے، جس ملک میں ہوتے، تہجد کی نماز کے بعد فوراً فجر سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی اور مسجد کے پیشاب خانوں کی صفائی کرتے تھے. کسی نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ حضور والا یہ عمل آپ روز کرتے ہیں کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی اس کے پیچھے. تو آپ جواب دیتے تھے کہ یہ غلام، یہ خدا کا بندہ، ادنا سا بندہ، مصطفیٰ کا ادنا سا امتی، جب اپنے ہاتھوں سے اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، پیشاب خانوں کی صفائی کرتا ہے، تو اس سے میرا دل صاف ہوتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، میرے دل میں اور نور آتا ہے، اور اس دل میں قوت اور طاقت آتی ہے. اور کیا پیترے نہیں کیے یہودی عیسائیوں نے آپ کو پچھاڑنے کے لیے، کیا کیا سازشیں نہیں ہوئی. اچھا ایک چیز اور بھی نوٹ کریں، مسلمان کو آج تک کسی نے تلوار تو تلوار نہیں ہرایا ہے. تلوار تو تلوار، سامنے تلوار والا یہودی عیسائی نہیں ہرایا. تو کیسے ہرایا؟ انہیں پتہ چل گئی کہ اب ٹرک یہ ہے ان کو ہرانے کی. کیا؟ دیکھیں ہر قوم کی کوئی نہ کوئی کمزوریاں ہوتی ہیں نا بھائی، کمزوریاں ہوتی ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس فتح کیا تب یہی کہا تھا کہ جب مسلمان عیاش ہو جائے گا تب وہ ہارے گا، تب ہارے گا. جب مسلمان مسجد سے دور ہو جائے گا تب وہ ہارے گا. جب مسلمان قرآن سے دور ہوگا تب ہارے گا. جب مسلمان مصطفیٰ کی سنتوں سے دور ہوگا تب ہارے گا. جب مسلمان خدا کی غلامی کا پٹا اور مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اتار کر دوسروں کی غلامی کرے گا تب ہارے گا، تب ہارے گا. آج کٹ پتلیاں بن کر ہمارے کئی ایسے ملک ہیں، مسلمان ملک ہیں، جنہوں نے خیر نام تو زبان سے اللہ کا لیتے ہیں، اللہ کے رسول کا لیتے ہیں، دعویٰ تو یہی ہے کہ ہماری گردن میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا پٹا ہے. دعویٰ یہ ہے. ان کے گلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کا پٹا نہیں ہے، کسی اور کا پٹا ہے. ان کے گلوں میں کسی اور کا پٹا ہے. اگر ان کے گلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پٹا ہوتا تو آج ہمارے یہ مسلمان دوسرے مسلمان پر جب ظلم ہوتا ہے تو وہ چپ نہیں بیٹھتے، وہ آواز دیتے. وہ چپ نہیں بیٹھتے، درد میں حصہ لیتے. وہ چپ نہیں بیٹھتے، ان کے ہمدرد بنتے، ان کی حفاظت کرتے. کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کی مدد نہ کرے. وہ مومن ہے ہی نہیں جس کا دل دوسرے کے لیے دکھے نہیں. وہ مومن ہے ہی نہیں جو دوسرے مومن کا درد دیکھ کر چپ ہو جائے. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مولانا و ملجانا محمد و صحابہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. سازش ہے تو وہی بات میں عرض کر رہا تھا
کہ تلوار سے آج تک مسلمانوں کو کسی نے نہیں ہرایا، تو کیسے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا جب عیاش بنیں گے تب ہاریں گے۔ فلسطین کے مسلمانوں پہ اللہ رحم کرے، اللہ ان مظلوموں پہ رحم کرے، لیکن میرے بھائیوں کبھی ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے اندر جب گناہ عام ہوئے، جب ان کے اندر جرم عام ہوئے، جب انہوں نے خدا کی نافرمانیاں کرنی شروع کی، تب اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ ہاں، جب تک اللہ کا ہاتھ رہے حفاظت کا، تب تک کوئی کسی کا کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں جب آپ جنگ پہ جاتے تھے تو خیمے لگتے تھے، تو عیسائی یہودیوں نے خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں بھیجی ہیں خیمے کے اندر، آپ کے دو دو تین تین لڑکیاں ساتھ میں آتی تھی۔ جب آتی تھی تب یہودیاں ہوتی تھی، اور جب واپس صبح جاتی تھی تو مسلمان ہو کر نکلتی تھی۔ ان سے پوچھا جاتا تھا وجہ کیا ہے؟ کہا پتہ نہیں، یہ خدا کا کیسا بندہ ہے پتہ نہیں ہے، اس نے اپنے رب کا شراب اور رب کی محبت کا جام ایسا پی کے رکھا ہے کہ اب اور کسی کی محبت کا جام اسے چڑھتا نہیں ہے۔ پوری رات اس نے ایک نظر ہماری طرف اٹھا کر نہیں دیکھی ہے، ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھی۔ ہم نے دیکھا وہ پوری رات خدا خدا کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی ہاتھ آسمانوں کی طرف دعائیں کرتا رہا۔ آخر میں ہوا یہ کہ اس کی دعا سے ہمارے دل بدل گئے، اس کی دعا سے ہمارے دل بدل گئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، لیکن آج پھر بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ میں ہے نہیں، پھر یہودیوں کا قبضہ ہے اس کے اوپر۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب تک شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرے گا اور عمل وہی کرے گا، کام وہی کرے گا جس سے اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، اس مسلمان کو کوئی نہیں ہرا سکتا، اس مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے آخری حدیث آپ سامعین کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر اپنی گفتگو کو میں اختتام تک پہنچاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہی بات جو میں نے کل بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو آزمائشیں دیتا ہے اور اپنے بندوں کو مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے۔ دینے کے بعد اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ انہیں آزماتا ہے، دیکھوں تو صحیح مال ملنے کے بعد یہ بندہ میرا ہے یا اپنے مال کا ہی ہو گیا، اولاد دینے کے بعد میرا ہے یا اپنی اولاد کی محبت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے حکومتیں سب دے کر کے۔ اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو قیامت کے دن یہی مال ہمارے سامنے آئے گا، ہمارے سامنے آئے گا۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس مال کے ساتھ کیا کیا ہے، اب جو کیا ہوگا ویسا بن کے مال آئے گا۔ صحیح ہے بھائی؟ اگر اس مال کو اللہ کے حکم کے ماتحت ہم نے خرچ کیا ہے، فضول خرچ ہم نے نہیں کیا ہے، ہمہ وقت وہی کیا ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے، تو یہ مال قیامت کے دن ہمارے لیے نور کا تخت بن جائے گا، نورانی تاج بن جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہیں کیا ہے، نہیں کیا ہے ایسا، اللہ کی حکم کے خلاف اپنے مال کو استعمال کیا ہے، عیاشیوں میں استعمال کیا ہے، حرام کاری میں استعمال کیا ہے، لوگوں کا حق دبانے میں استعمال کیا ہے، لوگوں کے حقوں کو مارنے میں استعمال کیا ہے، تو یہی مال قیامت کے دن ازدہ صاف بن جائے گا، گنجا۔ حدیث کے الفاظ ہیں گنجا، جو بال نہیں ہوتے اسے گنجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ازدہ بڑا منہ والا ازدہ جو نگلتا ہے، یہ مال سانپ کی شکل لے کے قیامت کے دن آئے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ یہ مال اپنے مالدار سے، یعنی جو مالک ہوگا نا اس کے قریب آئے گا اور اسے ڈسے گا، ڈنگ مارے گا، اور اس میں سے نچوڑ نچوڑ کے ٹکڑے نکالے گا جسم سے اور کھائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں جو آج تجھ پر اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوا۔ سرسری نظر اس پہ بھی ڈال لیں کہ آج ہم اپنے مالوں کو کہاں استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال ہوتا ہے۔
کیا ہم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ دو چیزیں سمجھیں پھر میں ختم کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ کہ مال اگر ہم حق کے راستے سے کمائیں گے، پھر اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مال کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اگر ہم نے مال ناحق کے راستے سے کمایا ہے، ٹھیک ہے، یتیم کا ہڑپا ہوا مال ہے، کسی کا چھینا ہوا مال ہے، پھر اس سے چاہے روز زکوٰۃ نکالتے رہیں، لیکن جب تک اس کا حق نہیں دیں گے تب تک ہماری نہ زکوٰۃ قبول ہے نہ اللہ کے یہاں ہماری کوئی معافی ہے، کیونکہ ہم نے راستہ ہی غلط چنا ہے۔ تو آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، مال کسی کا حق دبا کے، یتیم کا مال کھا کے، مظلوم کا مال ہڑپ کر کے پھر کیا کرتے، نیاز کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں۔ اس فلاں بابا جی ان کا عرس کر دیا، 10 دن محرم کیا ہے، 10 دن محرم کی تقریریں رکھوا لی، ہاں سبیل عام ہے، گلی گلی میں سبیلیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، میلاد شریف کا مہینہ آیا، میلاد شریف کے مہینے میں مولود شریف پڑھوائے، جلوس نکلوائے۔ بھائی پیسہ مٹکے کی کمانی کا پیسہ ہے، جوئے کی کمانی کا پیسہ ہے، شراب کی بٹھیاں چل رہی ہیں، اس کا یہ پیسہ ہے۔ مجھے تو یہ یعنی حسش ہوتی ہے اس بات پہ کہ کون ہیں ایسے استاذ ان کو سکھانے والے اور ان کو بتانے والے یہ چیزیں کہ مٹکے سے کی ہوئی کمائی کا پیسہ جس سے تو سبیل کر رہا ہے، ہاں شراب کی بٹھیاں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ مسلمان جو محرم کے 10 دن سبیل بانٹتے ہیں ان کی شراب کی بٹھیاں چلتی ہیں، شراب کی بٹھیاں، مٹکے کے کاروبار، وہ جوا کے کاروبار کرتے ہیں۔ ہاں ان سے پوچھو تو صحیح، آپ کو بتایا کس نے ہے، آپ کو یہ سمجھایا کس نے ہے؟ یہ کام کرنے کے بعد یہ جب عمل کرتے ہیں تو ان کے دل میں خیال یہ ہے کہ ہم جتنی بھی کمائی جو حرام سے کر رہے ہیں نا، یہ محرم کے سبیل سے یہ سارا کچھ حلال ہو جائے گا، یہ سب کچھ حلال ہو جائے گا۔ اتنا آسان ہے، ہاں اتنا آسان ہے، نہ میرے باپ کی شریعت ہے نہ کسی کے باپ کی شریعت، یہ شریعت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، اس میں حکم انہی کا چلنا ہے، انہی کا حکم چلنا ہے۔ تو اس لیے اگر اللہ نے پہلے تو توفیق یہ دے کہ ہم حق کے ذریعے مال کمائیں، ٹھیک ہے، حق کے ذریعے مال کمائیں، اور حق کے ذریعے جب ہم مال کمائیں گے تو پھر اس مال پہ صرف ہمارا حق نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو یہ سمجھتا ہو کہ زکوٰۃ دینے کے بعد میں چھوٹ جاؤں گا تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس مال پہ کس کا حق ہے؟ انسانیت، پوری انسانیت کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، عزیزوں کا، اقاربوں کا، دوستوں کا حق ہے۔ ہاں ہم نے اگر زکوٰۃ دے دی اور ہمارا پڑوسی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، یہ واحد مذہب اسلام ہے جو ایسی تعلیم دیتا ہے، پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، مسلمان نے زکوٰۃ پوری دے دی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، محرم میں شبیل بنانے والا ہے، مولود پڑھوانے والا ہے، میلادیں منانے والا ہے، جلوس نکالنے والا ہے، لیکن پڑوسی کا عالم یہ اور اسے نہیں دیکھ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب فتویٰ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا فتویٰ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنے پڑوسی کو نہ پوچھے، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ سے پرجوش میری یہ اپیل ہے کہ اللہ نے جن کو مال سے نوازا ہے وہ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنے غریب ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے مسکین ہیں۔ ہاں میں نے جمعے میں بھی یہی کہا تھا کہ آج اہل سنت والجماعت، ہاں ہماری جماعت میں کیا اتنے لوگ نہیں ہیں؟ 75 70 یا 50 لوگ ایسے نہیں ہیں جو ہماری قوم کے بچے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، لائق ہیں، اور جو زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہماری قوم میں صرف 50 لوگ ایسے نہیں ہیں جو 1 یا 2 بچے اٹھا لیں اور اپنے زکوٰۃ کے ذریعے ان کو تعلیم دلا دیں؟ نہیں ہیں ایسے بچے، ہاں ایسے لوگ نہیں ہیں۔ اللہ نے برکتیں دی ہیں، تعاون کرنے والے کرتے ہیں، دینے والے دیتے ہیں، لیکن مثال بھی تو ہے نا بھائی، 1 سے بھلے 2، 2 سے بھلے 3، 3 سے بھلے 4، 4 سے بھلے 5۔
ہاں ہم اگر 2 لوگ یا 3 لوگوں پہ یہ پورا بوجھ ڈال دیں گے تو کیسا چلے گا؟ اکٹھا ہوں 25-50 لوگوں کی جماعت بنائیں، سنی مسلم جماعت اکٹھا ہوں اور اکٹھا ہو کر کے ایک ایسا رتبہ، ایک ایسا مقام قائم کریں کہ ہماری ایک اسکول ہے جو بڑھ سکے اور آگے بڑھے، ہماری ہاسپٹل ہو سنی مسلم جماعت کی، ہاں جو ناک کہلوائے۔ آج اور جماعتوں کو دیکھیں، ان کی اسکول دیکھیں، ہاں اللہ ان کو اور ترقی دے، ہم جلتے نہیں، دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اور ترقی دے۔ المنتظر میں ہمارے بچے نہیں پڑھتے ہیں، کن کی اسکول ہے وہ بھائی؟ ہاں آج ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھتے ہیں بھائی اتنی اچھی اسکول ہے، سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں نہیں میرے بچے کو المنتظر میں ایڈمیشن چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تعلیم اچھی ہے، وہ ادارہ اچھا ہے، اس پہ وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری قوم اتنی کمزور کیوں ہے؟ کیوں کمزور ہے؟ اس لیے ہمارے قوم کے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن حسد، بغض، کینہ، نیچے دکھانا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کوٹ کے بھری ہوئی ہیں، کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ تو امام حسین کے صدقے، امام علی مقام کے صدقے، اس کربلا کی داستان کے صدقے یہ وقت ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، ایک ہو کر کے کھڑے رہیں، ایک طاقت بنے، تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ کی ہمیں رحمتیں نصیب ہوں اور برکتیں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ امن والہ ہمیں ایمان کے راستے پر گامزن رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق بخشے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام